امت کی، قوم کی بقا اور ہماری وحدت کی آخری امید میرے سلطان، میرے کنویں میں گرنے اور گمشدگی کے سبب عالم اسلام کے لیے فکر مند آپ کے دل کو پریشانی کا سامنا ہوا، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے صلیبیوں کا لشکر نیل کے تندوں تیز دھاروں میں بہہ گیا۔ مصر کے لوگوں کو مصیبت میں دھکیلنے والا، اقتدار کی پیاس میں جلنے والا درغام، اس کا تن سر سے جدا ہو چکا۔ آپ کی سلطنت کا جلال ہم نے مصر کی سرزمین پر قائم کر دیا، اس زندگی کی تلوار سے جو ہم نے آپ کے قدموں میں تیز کی۔ اب دمشق واپس پہنچنے کے بعد ہماری آرزو پوری ہو جائے گی۔ جو باتیں تم نے بتائیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں شہنشاہ امالبک سے ایک پرانا حساب برابر کرنا ہے۔ وہ شیطان ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتا رہا، لیکن صلاح الدین کی گمشدگی کے بارے میں اس کی باتوں سے جھوٹ نہیں محسوس ہوتا مودود۔ اس سب کے باوجود ہر چیز کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ وہ مصر کے لیے منصوبہ بنا کر فوراً وہاں پہنچا، پھر ہم سے صلح کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہے۔ شہزادہ امالبک عقل مند ہے، مگر یہ بھی واضح ہے کہ کچھ اور ذہن بھی اس میں شامل ہیں۔ میرے سلطان، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان پر حملہ کر کے ان کی عقل ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ پہلے ان سے ان کے کیے کا بدلہ لینا چاہیے، اور پھر صلیبی جنگجوؤں کے سب سے اہم ترین قلعے بغراس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ میرے سلطان، انہیں سبق تو ضرور سکھانا چاہیے، لیکن کیا بغراس قلعہ ہمارے لیے ایک معمہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ معلومات کے حصول کے لیے ہمارے جاسوس جو سیاحوں اور تاجروں کا بھیس بدل کر معلومات حاصل کرنے گئے تھے، وہ صرف یہ معلومات لے کر لوٹے ہیں کہ بغراس قلعہ خصوصی صلیبی سپاہیوں کی نگرانی میں ہے میرے سلطان۔ لیکن آخر یہ بغراس قلعہ ہی کیوں؟ اس کی وجہ وہی ہے جو بھی بتائی گئی ہے میرے سلطان، کیونکہ بغراس اناتولیا سے سیریا اور وہاں سے مصر تک کے راستے کی گزرگاہ ہے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس قلعے میں ایسا کیا ہے اور اس کی اتنی حفاظت کیوں کی جاتی ہے آخر۔ اگر وہ قلعہ اتنے سخت پہرے کے باوجود بھی ہم نے فتح کر لیا، جس کا مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کر لیں گے، تو اس سے کافروں کے دلوں میں ہماری ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اس تجویز پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ جا کے کچھ دیر آرام کر لو یاروکی، جلد فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ جیسا آپ کا حکم میرے سلطان۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میرا یوسف صحیح سلامت لوٹا دیا۔ تیرا بے حد شکر ہے کہ وہ لوٹ آیا میرے رب۔ امیر یاروکی، خوش آمدید۔ کیا صلاح الدین اندر ہے؟ وہ ہمارے سلطان کے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ خود تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے آپ کے لیے ایک امانت بھیجی ہے۔ خود کیوں نہیں آیا؟ کہیں کچھ برا تو نہیں ہوا نا؟ آپ پریشان مت ہو، وہ خیریت سے ہیں۔ شکر ہے۔ وہ اور ان کے چچا دونوں کو ہی مصر کے محلات بہت پسند ہیں، اور اسی لیے کچھ عرصے وہ دونوں وہیں پر رہیں گے۔ اگر وہ دونوں وہاں پر محلات کی محبت میں رکے ہیں تو پھر یوں آپ کا وہاں سے جلدی لوٹ آنا دمشق کے محلات سے محبت تو نہیں ہے امیر یاروکی؟ ایوبی ہر بات کا جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ تو سامنے موجود شخص کی بات پر منحصر ہے۔ مان لیتے ہیں، امانت دے چکا، اب اجازت دیجیے۔